اسی طرح حضرت مریم کا حال ملاحظہ کریں کہ کس طرح وہ طلعت کبریٰ معاملہ کی اہمیت سے حیران ہو کر مرنے کی آرزو مند تھی۔ چنانچہ آیہ مبارکہ میں لکھا ہے کہ حضرت کے پیدا ہونے کے بعد حضرت مریم نالہ کرتی تھی اور کہتی تھیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے کاش میں اس بات کے واقع ہونے سے پہلے ہی مر جاتی اور پھولے ہوئوں میں سے ہوتی۔ سورہ مریم۔ خدا کی قسم، جگر ان باتوں کو سننے سے گداز ہوتے اور روحیں کانپتی ہیں۔ یہ گھبراہٹ و غم دشمنوں کے طعنوں اور کافروں و ظالموں کے اعتراضوں کے سبب تھا۔ آخر ذرا سوچیں کہ مریم لوگوں کو کیا جواب دیتی اور یہ کس طرح ان کے دل میں ڈالتی کہ وہ بچہ جس کا باپ معین نہیں، روح القدس سے ہے۔ بس اس عفیفہ بقا نے اپنے بچہ کو گود میں لیا اور گھر کو واپس آئی۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو بولے، سورہ مریم آیت 23، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا نہ تھا اور تیری ماں بدکار نہ تھی۔ اب ذرا اس بڑے امتحان اور اس اہم آزمائش کا ملاحظہ کریں کہ اس بات کے ہوتے ہوئے بھی اس جوہر روح کو جو اپنی قوم میں بے باپ کے مشہور تھا، پیغمبری بخشی اور کل آسمان و زمین کے رہنے والوں پر اپنی حجت مقرر کیا۔ ملاحظہ کریں کہ کس طرح وہ سلطان ایجاد اپنے مظاہر کے امور کو لوگوں کے نفس و ان کی خواہشوں کے خلاف ظاہر کرتا ہے، اور جب آپ ان باریک اسرار سے آگاہ ہو جائیں گے تو اس محبوب کے مقصود کو بھی سمجھ جائیں گے، اور اس با اقتدار بادشاہ کے اقوال و افعال کو ایسا یکساں دیکھیں گے کہ جو کچھ آپ اس کے افعال میں ملاحظہ کریں گے وہی اس کے اقوال میں دیکھیں گے، اور جو کچھ اس کے اقوال میں پائیں گے وہی اس کے افعال میں مشاہدہ کریں گے۔ اسی لیے یہ اقوال و اعمال ظاہر میں گنہگاروں کے لیے زحمت اور باطن میں راست بازوں کے لیے رحمت ہیں، اور اگر دل کی آنکھ سے دیکھا جائے تو آسمان مشیت سے اترے ہوئے کلمات اور ملکوت، قدرت سے چمکے ہوئے امور سب ایک ہی دکھائی دیں اور ایک ہی سمجھ میں آئیں، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ اب اے برادر، ذرا سوچ کہ اگر اس زمانہ میں ایسی باتیں ظاہر ہوں اور ایسے واقعات پیش آئیں تو لوگ کیا کریں گے؟ وجود کے مربی و کلمات کے نازل کرنے والے کی قسم، وہ فوراً بلا کچھ کہے سنے اس پر کفر کا فتویٰ و قتل کا حکم لگا دیں گے۔ کب کوئی سنتا ہے کہ عیسیٰ نقوائے روح سے ظاہر ہوا ہے یا موسیٰ امر مبرم سے آیا ہے، خواہ لاکھ کوئی چیخے پکارے تو بھی کسی کان میں سنوائی نہ ہوگی کہ ایک بے باپ کا رسالت پر مبعوث ہوا ہے یا ایک قاتل شجر نار سے۔ انی انا الحق لایا ہے، الحق میں تمہارا خدا ہوں۔ چشم انصاف اگر کھولی جائے تو ان بیانات سے ظاہر ہو جائے کہ اسی قسم کی باتیں اور ان کے نتائج آج کل بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اگرچہ ایسی باتیں اس ظہور میں ظاہر نہیں ہوئیں تو اس پر بھی مردود اشخاص کے شکوک کے پیچھے لگ کر لوگوں نے ایسی ایسی تہمتیں لگائیں اور وہ زحمتیں پہنچائیں کہ جن کی نظیر دنیا کی آنکھوں نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ بیان جب اس مقام تک پہنچا، نگہت روحانی صبح سمدانی سے چلی، نسیم سحری شہر صبائے لا یزال سے آئی، جس کے اشارہ سے جان نے بشارت تازہ اور روح نے فراغی بے اندازہ پائی، نئی بساط بچھائی گئی، اور اس یار بے نشان سے ایسے ایسے پیش بہا اور اتنے بے شمار تحائف لائی کہ جن کے نازک قد کے ذکر کی قلت از حد قاصر اور جن کی نورانی قامت کے لیے بیان کی چادر بالکل چھوٹی ہے، بے لفظ رمز معانی کو کھولتی اور بے زبان اسرار بیان کہتی ہے، شاخسار ہجر و فراق کی بلبلوں کو نالہ و فغاں سکھاتی، عشق و عاشقی کے رسوم و قواعد بتاتی اور رمز دلدادگی پڑھاتی ہے، رضوان قرب و وصال کے عجیب پھولوں کو رسم دلبری و آداب عشوہ گری تلقین کرتی ہے، اسرار حقائق بوستان عشق کے شقائق پر کھولتی ہے، اور رموز کے نقطوں اور ان کی باریکیوں کو عاشقوں کے سینوں میں سونپتی ہے۔ اس وقت ایسی عنایت فرمائی کہ روح القدس بھی حسرت سے ہاتھ ملتی ہے۔
قطرہ کو امواج بحری عطا کیں اور ذرہ کو چمک خورشیدی بخشی۔ رحمت اس حد تک پہنچی کہ جال مشک نافع کا متلاشی اور چمگادڑ سورج کے سامنے گھر بناتی ہے۔ مردوں کو دم حیات سے، اجسام کی قبروں سے اٹھایا، جاہلوں کو عرش علم پر مطمئن فرمایا اور ظالموں کو مسند عدل پر جا بٹھایا۔ عالم وجود ان تمام عنایات سے بھرپور اس وقت کی منتظر ہے کہ کب ان عنایات غیبی کا اثر خاکدان ترابی میں نمایاں ہو، تاکہ تھکے ہوئے پیاسوں کو صاف و شفاف کوثر محبوب تک پہنچا دے اور صحرائی بود و نیستی میں بھٹکے ہوں کو معشوق کے سرا پردہ قرب و ہستی تک لے جاوے۔ کون ان پاکیزہ بیجوں کو اپنے دل کی زمین میں بوئے گا، یا کس کے گلشن نفس سے حقائق غیبی کے شقائق شگفتہ ہوں گے؟ مختصراً شجر عشق سینہ حب میں ایسا جل رہا ہے کہ بیان کے پانی اسے ٹھنڈا نہیں کر سکتے، سمندر اس مچھلی کی پیاس نہیں بجھا سکتے، اور یہ سمندر نار رخ یار کی آگ کے سوا اور کہیں بسیرا نہیں کرتا۔ پس اے برادر، شمع روح کو حکمت کے تیل سے فانوس دل میں روشن کر اور شیشہ عقل سے اس کی حفاظت کر، تاکہ مشرک لوگوں سے نکلی ہوئی ہوائیں اسے خاموش نہ کر سکیں اور نہ ہی اسے روشنی دینے سے روک سکیں۔ اس طرح ہم نے آسمان بیان کے افق کو علم و حکمت کے آفتابوں کی شعاؤں سے منور کیا، تاکہ تیرا دل مطمئن ہو اور شاید تو ان میں سے ہو جائے جو اپنے پروردگار رحمان کی فضائے محبت میں یقین کے پروں سے بلند پروازی کرتے ہیں۔ تب ابن آدم کا نشان آسمان میں ظاہر ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم الہی کے آفتاب کے اندھیارا ہونے، مروجہ احکام کے ستاروں کے جھڑنے، علم کے چاند کے جو لوگوں کا مربی ہے تاریک ہونے، ہدایت و بہبودی کے نشانوں کے مٹنے اور امن و صدق کی صبح کے سیاہ ہونے کے بعد ابن آدم کا نشان آسمان میں ظاہر ہوگا۔ آسمان سے مراد آسمان ظاہری ہے، کیونکہ اس آسمان ہائے عدل کے فلک کے ظاہر ہونے اور اس کشتی ہدایت کے بحر عظمت پر چلنے سے پہلے آسمان میں ایک ستارہ ظاہر ہوتا ہے جو آسمانوں کے رہنے والوں کو اس نیر اعظم کے ظہور کی بشارت دیتا ہے۔ اسی طرح آسمان معنی میں بھی ایک ستارہ نکلتا ہے جو اس جہان کے رہنے والوں کو اس فجر اقوام و اکرام کی خوشخبری سناتا ہے۔ یہ دونوں علامتیں ہر نبی کے ظاہر ہونے سے پہلے آسمان ہائے ظاہر و باطن میں ظاہر ہوتی ہیں، جیسا کہ سنا ہی ہے۔ مثلاً ایک خلیل الرحمن حضرت ابراہیم تھے۔ آپ کے ظاہر ہونے سے پہلے نمرود نے ایک خواب دیکھا اور نجومیوں کو بلایا، جنہوں نے اسے آسمان میں ایک ستارہ کے نکلنے کی خبر دی۔ اسی طرح زمین میں بھی ایک شخص پیدا ہوا جو لوگوں کو آن حضرت کے ظہور کی خوشخبری سناتا تھا۔ اس کے بعد حکایت کلیم اللہ حضرت موسیٰ ہے۔ اس زمانہ کے نجومیوں نے بھی فرعون کو آسمان میں ایک ستارہ کے ظاہر ہونے کی خبر دی تھی اور کہا تھا کہ یہ ایک بچہ کے پیدا ہونے پر دلالت کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں تیری اور تیری قوم کی ہلاکت ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ بھی پیدا ہوا تھا جو بنی اسرائیل کو راتوں کو بشارت و تسلی دیا کرتا تھا اور اطمینان دلاتا تھا۔ چنانچہ کتابوں میں مذکور ہے، اگر ان کو تفصیل دی جائے تو رسالہ کتاب بن جائے گا۔ علاوہ ازیں گزرے ہوئے واقعات کی حکایات کو دہرانا ہم پسند نہیں کرتے۔ خدا گواہ ہے، یہ بھی جو لکھا گیا ہے آپ سے کمال محبت رکھنے کے باعث سے ہے، تاکہ شاید جہاں کے فقراء کی جماعت ساحل غنا تک پہنچ جائے، یا جاہلوں کا گروہ بحر علم پر وارد ہو جائے، یا عرفان کے پیاسے چشمہ حکمت تک پہنچ جائیں، ورنہ ہم ان باتوں میں پڑھنے کو سخت غلطی و بڑا گناہ خیال کرتے ہیں۔ عیسیٰ کے ظہور کے نزدیک بھی ایسا ہی ہوا کہ چند مجوسی جو آن حضرت کے ستارہ کے نکلنے سے مطلع ہوئے تھے، ستارہ کے پیچھے آئے، حتیٰ کہ اس شہر میں داخل ہوئے جو سلطنت ہیرویس کا پایہ تخت تھا، کیونکہ ان ملکوں کی حکومت ان دنوں اس کے قبضہ تصرف میں تھی، اور بولے کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ تلاش کرنے سے پتہ لگا
کہ یہودا کے شہر بیت الحم میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ علامت تو ظاہرہ آسمان میں تھی، اور آسمان باطن کی علامت جو آسمان علم و معانی ہے یحییٰ بن زکریا تھا، جو لوگوں کو حضرت کے ظہور کی بشارت دیتا تھا۔ چنانچہ فرمایا، کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں جن کے ظہور کا مبشر یحییٰ تھا۔ الواح آسمانی میں لکھا ہے، سورہ آل عمران آیت 39، کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں جن کے ظہور کا مبشر یحییٰ تھا۔ الواح آسمانی میں لکھا ہے، یوحنا یہودیہ کے بیانات میں منادی کرتا تھا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک ہے۔ انجیل متی۔ یوحنا سے مراد یحییٰ ہے۔ اسی طرح جمال محمدی کے ظاہر ہونے سے پہلے آسمان ظاہرہ میں نشانیاں ظاہر ہوئیں، اور باطنی نشانیاں 4 شخص تھے جنہوں نے یکے بعد دیگرے لوگوں کو زمین پر اس آفتاب الہی کے ظہور کی بشارت دی۔ چنانچہ روزبہ جو سلمان کے نام سے مشہور ہے، ان 4 کی خدمت میں مشرف ہوا تھا۔ ہر ایک نے اپنی وفات کے نزدیک روزبہ کو دوسرے کے پاس بھیجا، حتیٰ کہ چوتھے کی نوبت آئی۔ اس نے مرنے کے وقت کہا، اے روزبہ، میرے کفن و دفن کے بعد حجاز کی طرف جا، کیونکہ وہاں آفتاب محمدی روشن ہوگا۔ تجھے حضرت کے وصل سے بہرہور ہونا مبارک ہو۔ اسی طرح اس عجیب و محکم امر کے بارے میں بھی بعض نجومیوں نے آسمان ظاہرہ میں ایک ستارہ کے نکلنے کی خبر دی تھی، اور زمین پر 2 چمکتے ہوئے نیر احمد و کاظم قدس اللہ تربتہما ظاہر ہوئے تھے۔ بس ان بیانات سے ظاہر ہوا کہ ان احدیت کے آئینوں میں سے ہر ایک کے ظاہر ہونے سے پہلے اس کی نشانیاں آسمان ظاہر میں بھی ظاہر ہوتی ہیں اور آسمان باطن میں بھی، جو علم کے سورج، حکمت کے چاند اور معنی و بیان کے ستاروں کی جگہ ہے، دکھائی دیتی ہیں، اور یہ ہر ظہور کے پہلے ایک انسان کامل کا ظاہر ہونا ہے جو لوگوں کو اس آفتاب ہویت و قمر احدیت کے دیدار کے لیے تربیت کرنے اور استعداد بخشنے کے لیے آتا ہے۔ اس وقت زمین کے سارے گھرانے چھاتی پیٹیں گے اور ابن آدم کو بڑی قدرت و جلال کے ساتھ آسمان کی بدلیوں پر آتا دیکھیں گے۔ اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ جمال الہی کے سورج، علم کے چاند اور حکمت لدنی کے ستاروں کے تاریک ہو جانے سے گریہ وزاری کریں گے، اس وقت وہ اس طلعت موعود و جمال معبود کو آسمان پر ابر پر سوار نازل ہوتا دیکھیں گے، یعنی وہ جمال الہی مشیت ربانی کے آسمان سے ہیکل انسانی میں ظاہر ہوگا۔ آسمان سے مراد وہ بزرگی و بلندی ہے جو ان مشارق قدسی و مطالع قدمی کے ظہور کا مقام ہے، اور اگرچہ یہ کنونات قدیمی بطن مادر سے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت امر کے آسمانوں سے اترتے ہیں، اور اگرچہ زمین پر رہتے ہیں مگر ہر معنی پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور گو لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں لیکن قرب کی ہواؤں میں بلند پرواز ہوتے ہیں، بلا پاؤں ہلائے عرض روح میں چکر لگاتے ہیں، اور بغیر پر احدیت کی سربلند چوٹیوں پر اڑتے ہیں، ہر سانس میں مشرق و مغرب کو طے کرتے اور ہر لمحہ میں چھپی کھلی بادشاہتوں کی سیر کرتے ہیں۔